الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل islam.h۔ اللہ پاک کے پیدا کیے ہوئے فرشتوں کی حقیقی تعداد کسی کو بھی معلوم نہیں اور نہ ہی کوئی ان کے فرائض سے متعلق آگاہ ہے۔ اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان رابطے کا ذریعہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو اللہ کا پیغام وحی کے ذریعے انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے تھے۔ دوستو، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کی وجہ سے وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اتنا تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کس قدر شور مچاتا ہے، روتا ہے، اور اس کا تعلق چاہے مرضی مخلوق سے ہو۔ لیکن جیسے ہی فرشتے کی تخلیق ہوتی ہے، وہ پیدا ہوتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کا آغاز تخلیق جبرائیل علیہ السلام سے ہوا تھا۔ جہاں تک سوال یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہوگی، تو اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عمر کے بارے میں سوال فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی عمر کے کتنے سال گزارے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کی قسم، اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا کہ اللہ پاک کے نورانی حجابات میں سے 70,000 سال کے بعد ایک نورانی تارہ ظاہر ہوتا ہے، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، اللہ رب العزت کی ذات کی قسم، وہ تارہ میں ہی ہوں، سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 7 سال کا فاصلہ ہے، اور اس بارے میں ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پرندے کی 7 سال کی اڑان کا فاصلہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں موجود ہیں، اس بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام عین عرش معلیٰ کے نیچے رہتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 پر ہیں اور سارے عرش کو گھیرے ہوئے تھے، اور اللہ پاک کے عطا کردہ تخت پر برجمان تھے۔ ان کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے، ان پروں سے زمرد اور موتی جھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلوں کا رنگ بھی سبز ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر گرا دیا۔ خوف کی وجہ سے آپ کے قریب کھڑے دوسرے بچے ڈر کر بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے میرا سینہ چاک کیا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے میرے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا، یہ شر کا ذرہ ہے، یہ آپ کے اندر تھا، اس کو نکال کے پھینک دیا، اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میں واپس پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 6 ماہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ زندگی اور طبیعت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے خلوت پسندی کے عادی ہو گئے اور آپ کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، جو کہ مکہ سے 2 گھنٹے کی مسافت اور چڑھائی پر واقع ہے، اور یہیں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کے دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور وحی کے الفاظ ادا کیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے خوف زدہ ہو گئے، ان پر خوف طاری ہو گیا، اور سارا واقعہ اپنی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرمایا۔ حضرت خدیجہ انہیں اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو کہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے یہ تصدیق کی کہ یہ وہی قاصد ہے جو دیگر انبیاء علیہ السلام پر احکام الہی لے کر نازل ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت ختم کر اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بات چیت شروع کر دی تھی۔ وحی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے گئے تب انسانوں کو دفنانے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کو بھیجا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، آپ کو کفن مبارک میں لپیٹا اور پھر آپ کی تدفین کی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سلسلہ بنی نوع انسان کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہایت تیز رفتاری عطا کر رکھی ہے۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو آسمان سے زمین پر نہایت عجلت، نہایت مشقت کے ساتھ فوراً اترنا پڑا ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے آسمان سے نہایت عجلت اور مشقت میں اترنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کن کن موقع پر؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی، پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تب میں مقام سدرۃ المنتہا پر موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگ کے پاس پہنچتے انتہائی جلدی میں ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ دوسری مرتبہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی تو مجھے حکم ہوا، چھری گلے پر جانے سے پہلے زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچا اور چھری کو الٹا کر دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور مجھے حکم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچ جاؤ۔ میں نے کنویں کی تہہ میں گرنے سے قبل ہی ان کو اپنے پروں پر اٹھا کر کنویں میں ایک موجودہ پتھر پر بٹھا دیا۔ چوتھی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور مجھے حکم ہوا، جبرائیل فوراً زمین پر پہنچو، میرے محبوب کا خون مبارک زمین پر گرنے نہ دینا۔ اے میرے محبوب، اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین پر کوئی سبزہ پیدا نہیں ہوگا، کوئی اناج نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی درخت پیدا ہوگا۔ چنانچہ میں بہت تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھ میں لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ ناظرین، یہ ہے وہ برق رفتاری جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ وہ عرش سے فرش تک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پہنچ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔